قوله تبارک و تعالی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود۔ یہ قتل اصحاب الاخدود یہ کچھ واقعات لوگوں کے اندر تاریخی طور پر مشہور تھے، اور ان مشہور واقعات کی طرف اجمالی اشارہ کر دیا گیا ہے، اور قرآن مجید تاریخی واقعات کو ذکر کرتے ہوئے موقع، علاقہ، زمانہ اور شخصیات کی تفصیلات اور واقعہ کی جزئیات یہ بیان نہیں کرتا، عمومی طور پر ذکر کر دیتا ہے۔ قوم عاد کا دیکھ لیں، قوم سمود کا دیکھ لیں، قوم نوح کا دیکھ لیں، ان کا عمومی کردار ذکر کر دیا، پیغمبر کی دعوت کا ذکر کر دیا، اور پھر آنے والے عذاب کا ذکر کر دیا۔ قرآن جزئیات کے اندر نہیں جاتا اور واقعات کی تفصیلات نہیں بیان کرتا، جس طرح کے تاریخی کتابوں کے اندر یہ جزئیات اور تفصیلات بیان کی جاتی ہیں۔ قرآن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ایک واقعہ لوگوں کے ہاں معروف اور مشہور ہے، اس معروف اور مشہور واقعہ سے عبرت کا سامان لوگوں کے لیے مہیا کرے، اعتبار اور ایمان کی روشنی بڑھانے کے لیے، اور جو طغیان اور سرکشی لوگوں کے اندر پھیلی ہوئی ہے اس کو گھٹانے کے لیے، لوگوں کا اللہ کے ساتھ تعلق بڑھے، اور لوگوں کا یہ جو طغیان اور سرکشی اور تمرد اور عناد کا جو منہ زور جذبہ ہے اس کے اندر کمی آئے۔ یہ مقصد ہوتا ہے قرآن مجید کا ان قصص کے بیان کرنے سے۔ تو یہاں بھی قتل اصحاب الاخدود، تباہ ہو گئے اصحاب الاخدود، کھائی والے۔ لیکن یہ مفرد پہ الف لام جب آیا ہوا ہے تو یہ جنس کا معنی دیتا ہے، اس لیے پھر اس کا معنی کیا کر دیتے ہیں؟ کھائیوں والے، کھائیوں والے۔ یہ جمع کی وجہ سے معنی نہیں کرتے اس کا۔ بعض علماء جو ہے نا وہ جب ہم اس کا کھائیوں والا معنی کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ ترجمہ کر دے پھر دے، انہوں نے بھی نہیں پتا کہ حدود جمع کے واحد ہے۔ لیکن اپنا یہ علم ہے کہ اس کا پتہ نہیں کہ اس پہ الف لام ہے، یہ اخدود نہیں ہے، یہ الاخدود ہے۔ اپنے علم کا یہ حال ہے، انسانوں کا یہی حال ہے۔ تو پا نہ پڑی تو وقت نہ پڑی، تو تھوڑا سا پتہ ہے کہ یہ اخدود کی جمع اخادید ہوتی ہے، لیکن وہ جو جمع کر رہا ہے وہ کوئی علم والا ہے، جو جمع کا معنی کر رہا ہے وہ کوئی علم والا ہے، جمع کا معنی کر رہا ہے، اور اس کے پیچھے علماء کا بیان کیا ہوا یہ علم ہے۔ امام سالبی نے اور امام واحدی نے اور امام طبری نے اور اس طرح دیگر علماء نے جو قرآنی تفسیر کے اندر بڑے موسوعے کی حیثیت رکھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس طرح کا واقعہ ایران میں بھی ہوا، اس طرح کا واقعہ شام میں بھی ہوا، اس طرح کا واقعہ عراق میں بھی ہوا، اس طرح کا واقعہ حبشے میں بھی ہوا، اور اس طرح کا واقعہ حجاز میں نہیں، یمن میں، حجاز کے علاقے نہیں، یمن کا علاقہ جیزان، اس میں بھی یہ واقعہ ہوا۔ تو اس طرح کے واقعات لوگوں کے اندر مشہور تھے، لوگوں کے اندر مشہور تھے، اور ان کے پیچھے ایک ہی سبب نہیں تھا، لیکن ان کا مشترکہ سبب کیا تھا؟ مشترکہ سبب یہ تھا کہ جو لوگ غلط تھے انہوں نے حق پرستوں کو، اللہ اکبر، ان کی حق پرستی کی سزا دینے کے لیے یہ ظلم ڈھایا، انہوں نے یہ ظلم ڈھایا۔ ایران والے کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ بدبخت ایسا تھا جو بادشاہ تھا کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ نکاح کر لیا، اپنی بہن کے ساتھ نکاح کر لیا، اور قانون بنا دیا کہ یہ جائز ہے، اور اس کے خلاف جب لوگوں نے مظاہرہ کیا تو اس نے کہا کہ یہ نعوذ باللہ یہ الہی قانون ہے، اللہ کا حکم یہ ہے۔ اور اس وقت بادشاہ جو تھا وہ یہی سمجھتا تھا کہ جو میں کہتا ہوں یہ اوپر سے آیا ہوا ہے، میرا کہنا اور اللہ کا کہنا ایک ہی ہے۔ وہ اپنے آپ کو ایسے ہی سمجھتے تھے، اور وہ تو ایسا سمجھتے تھے، اور وہ ظالم تھے، اور اللہ معاف کرے اب جو جمہوریت ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی یہی ہے کہ انسان خود اپنا حاکم ہے، حکم اس کے لیے وہی ہے جو یہ کہے، جو یہ انسان کہتا ہے وہ اس کے لیے حکم ہے، اور انہوں نے شریعتوں کے حکم سارے معطل کر دیے ہیں۔ تو یہ بھی انسان کی حاکمیت جو ہے اس کو مسلط کرنے کے لیے یہ سارا نظام جو ہے وہ بنا ہوا ہے۔ تو کفر جو ہے وہ پیر ہے آدم، جماع ہے لات و منات۔
آدم بوڑھا ہو گیا لیکن کفر اور شرک کے طریقے جو ہے یہ وہی ہیں، جواں ہے لات و منات، یہ لات و منات ابھی تک وہی ہیں جو پہلے تھے، آج بھی یہ وہی ہیں۔ تو اس کے خلاف جب لوگوں نے خروج کیا اور اس پر احتجاج کیا تو اس نے ان احتجاج کرنے والوں کے ساتھ ایسے کیا، اور اسی طرح یہ ایک جگہ واقعہ نہیں ہوا، اس طرح کے واقعات کئی جگہوں کے اوپر ہوئے، تو اس وجہ سے قتل اصحاب الاخدود یرحمک اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی طرف اشارہ کر کے یہ کہہ دیا کہ قتل اصحاب الاخدود، یہ کھائیوں والے تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، مٹ گئے۔ یہ معنی بھی ہے اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے، اللہ کی لعنتوں کے مستوجب ٹھہرے، یہ سارے معنی اس کے اندر قتلہ کے اندر آتے ہیں۔ اور مولانا میر حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا معنی یہ کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کے اندر کھائی والا معاملہ نہیں ہے کہ کھائیاں تھیں، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جہنم، قتل اصحاب الاخدود، اخدود سے مراد جہنم ہے، وہ کھائی جو آگ کی بھری ہوئی ہے، النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، وہ اس کا معنی آخرت کے ساتھ کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو اس طرح کے جدید مفسرین ہیں اور سلفی تفسیر کا ان کے ہاں جو ہے نا وہ اعتبار نہیں ہے، یہ سلفی تفسیر کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی قرآن مجید نے تو ذکر نہیں کیا، قرآن مجید نے تو یہ تفصیلات بتائی نہیں ہیں، اس لیے مفسرین نے جو تفصیلات ذکر کی ہیں وہ تو ایک واقعہ ہے جو جیزان کے علاقے میں پیش آیا، حالانکہ وہ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور وہ بھی اس کا مصداق ہے، وہ بھی اس کا مصداق ہے۔ جو مفسرین ذکر کر دیتے ہیں اس طرح کے واقعات، وہ اس کے مصادیق کے اندر ہے، یعنی اس آیت کے مصادیق میں یہ بھی آتا ہے، اور واقعات بھی جو علماء نے اور علماء تاریخ نے ذکر کیے وہ بھی اس کا مصداق ہے۔ لیکن یہ جو ہے نا لمز سے اور اس طرح کا جو ہے نا تمسخر کے انداز میں سلفی تفسیر کا ذکر کرنا، یہ اس سے چوکتے نہیں ہیں، یہ بڑا اس کا اہتمام کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ مفسرین نے ایسے کیا۔ آپ بھی تو مفسرین میں شامل ہوتے ہیں نا، تو بہرحال یہ ایک رجحان ہے ان کا، اور یہ ان کا ایک طرز فکر اور طرز عمل ہے، اور پہلے تو کچھ کم تھا، لیکن جیسے جیسے زندگی میں آگے بڑھتے گئے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمارا حسن ظن ہے ان کے متعلق، لیکن یہ حدیث کے متعلق ان کا یہ جو ہے نا استخفاف، انکار تو نہیں کہتے لیکن استخفاف، اور اس کی وہ قدر و منزلت نہ پہچاننا، یہ بڑھتا چلا گیا۔ تدبر قرآن کے بعد جب تدبر حدیث کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا نا، تو وہ زیادہ جو ہے نا وہ پیچھے چلے گئے، حدیث کے اوپر جو ہے نا ان کا وہ رویہ نہیں رہا جو پہلے رویہ ہوتا تھا۔ پہلے بھی مودودی صاحب کے وکیل تھے، وہ مودودی صاحب کے اوپر جب علماء نے گرفت کی تو وہ ان کے وکیل صفائی بن کے آگے بڑھے تھے۔ مولانا اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ سلفی، ان کی جو کتاب ہے جماعت اسلامی کا نظریہ حدیث اور حدیث کی تشریح اہمیت، اس میں انہوں نے ان سب کی بڑی اچھی خبر لی ہے، پڑھنے والی ہیں یہ کتابیں، پڑھا کرو بیٹا، پڑھا کرو، مطالعہ کیا کرو۔ تو اس وقت بھی یہ چیز تھی، متاثر تھے اس سے، لیکن جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے تو پھر کام خراب ہوتا گیا، اور پھر شاگرد مل گئے ان کو ماشاءاللہ، یہ علامہ صاحب اور سکالر صاحب جیسے، جو آج کل جو اس کا ان کا جھنڈا اٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو اس امام کے جانشین سمجھتے ہیں۔ امام اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے نا مفوض جانشین جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ بہرحال تو انہوں نے اس کا یہ معنی کیا ہے قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، کہ یہ جہنم کا بیان ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آیت کے اندر اس بات کے لیے وسعت ہے، احتمال ہے کہ یہ جو ماضی کے واقعات ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی یہ لاگو ہوتی ہو، اور اس کا بھی یہ تذکرہ ہو، اور جو مستقبل ان کا ہونے والا ہے اس کا بھی اس میں تذکرہ ہو۔ دونوں چیزوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، دونوں چیزوں کو جمع کیا جا سکتا ہے کہ دنیا میں جنہوں نے یہ کام کیے اور مسلمانوں کو اور اہل حق کو آگ جلا کر جلا دیا، بھون کر راکھ کر دیا، وہ بھی مارے گئے، تباہ ہوئے، اللہ کی لعنت کے مستحق ٹھہرے،
اور پھر آخرت میں بھی ان کے لیے الجزاء من جنس العمل، جو کرتا ہے اس کے ساتھ وہی ہوتا ہے. تو انہوں نے انہیں یہاں جلایا تھا، انہیں جہنم میں جا کے جلایا جائے گا. تو اس طرح کا انسان رویہ اختیار کر لے کہ پہلوں کی بات بھی باقی رہے اور آپ نے جو معنی سمجھا ہے اس کو بھی آپ ثابت کر لیں. لیکن یہ بات تو تب ہے جب علم کا اور علماء کا احترام ہو، اور جب علم کا غرور ہو کہ میں عالم ہوں اور کون ہوتا ہے، باقی سب ایرے گہرے ہیں، تو پھر کام خراب ہو جاتا ہے. یہ جو علم کا غرور ہے نا، اس سے انسان کو بچنا چاہیے. یہ بڑی بری چیز ہے، علم کا غرور بڑی بری چیز ہے. حالانکہ جو صحیح علم ہوتا ہے نا، وہ جتنا علم بڑھتا ہے اتنی اپنی نادانی کا احساس بڑھتا ہے کہ میرے پاس علم نہیں ہے، تھوڑا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ آپ کی موطا کو مملکت کا اسلامی قلم رو کا دستور بنا دیا جائے، اس کے مطابق فیصلے کیے جائیں. کہنے لگے نہیں، جو میرے پاس علم ہے تھوڑا، ان لوگوں کے پاس جو علم ہے ان کو کہا جائے کہ وہ اپنے علم کو چھوڑ کر میرے علم کے پیچھے لگے. نہیں، یہ کام نہیں ہوگا، یہ کام نہیں ہوگا. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو امام شافعی کہتے ہیں، امام احمد آپ کا علم کا حدیث زیادہ ہے، جو صحیح حدیث ہو مجھے بتا دیا کرو، مجھے پتہ نہیں ہے. اور علماء نے وہ حدیثیں جمع کی جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد صحیح ہوئی، اور امام بہقی نے بھی، اور اسی طرح امام سبکی نے بھی، اور اسی طرح اور بھی بعض علماء نے نام لکھا ہوا ان کا، انہوں نے وہ حدیثیں جمع کر کے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات پر اس کو معلق رکھا تھا کہ صحیح ہو گئی تو میں اس پر فتویٰ دوں گا، اور صحیح ہوگی اور اس پر فتویٰ دینا یہ امام شافعی کا مذہب ہے. وہ بدل. تو صحیح علم جو ہے یہ انسان کے اندر تواضع پیدا کرتا ہے، اور جو علم انسان کے اندر گھمنڈ اور غرور اور تعالم، میں بڑا عالم ہوں، یہ جو چیز انسان کے اندر پیدا کرے تو اس علم کے اندر مرض ہے. وہ ایک بیماری کا سبب بنا ہوا ہے جس نے اس بیماری کو بڑھاوا دیا ہے. اور یہ تعالم اور یہ تعلی اور یہ اغترار اپنے علم کے ساتھ، اور ہر وقت یہی کہنا کہ بس آنا ولا غیری اور ہم چما دیگرے نے، بس میں ہی سب کچھ ہوں، باقی کسی نے کی آدھا چھٹ پر کی گل کرنی ہے، پتہ ہی ادھر نہ ہی نہیں لینا چاہیے. یہ جو رویہ ہوتا ہے نا، یہ علماء کے اندر نہیں ہونا چاہیے، طلبۃ العلم میں یہ نہیں ہونا چاہیے. طلبۃ العلم میں نہیں ہے. میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک محاضرہ سن رہا تھا، اللہ اکبر. انہوں نے شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کے اور تقدیم کے لیے مجدد اور محدث اور محقق اور اس طرح کے الفاظ استعمال کیے. تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جب تقریر شروع کی تو انہوں نے کہا میں وہی بات کہتا ہوں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی تھی، اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون وجعلنی خیرا مما یظنون واغفر لی ما لا یعلمون. یا اللہ یہ میرے بارے میں گمان کرتے ہیں جو ان کا گمان ہے، میں واقعہ میں اس جیسا نہیں ہوں، اس پر میرا مواخذہ نہ فرمانا. اور جو میں کرتا ہوں، اللہ اکبر، ان کے کہنے پر میرا مواخذہ نہ کرنا، اور جو میرے بارے میں یہ گمان رکھتے ہیں مجھے اس سے بہتر بننے کی توفیق عطا فرما. وجعلنی خیرا مما یظنون ولا تؤاخذنی بما یقولون، اور جو میرے متعلق یہ کہہ رہے ہیں اور میں واقعتاً ویسا نہیں ہوں، اس پر میرا مواخذہ نہ فرمانا. اور واغفر لی ما لا یعلمون، اور میری کمزوریاں اور میری کمیاں اور میری کوتاہیاں جو ان کے علم میں نہیں ہیں وہ مجھے معاف کر دیں، وہ مجھے معاف کر دیں. تو یہ انہوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ذکر کیا، اور یہ ہم اکثر ان کی مجلسوں میں سنا کرتے تھے. جب کبھی بھی ان کی بات سننے کا موقع ملتا تو وہ ان کی تعریف کی جاتی تو وہ یہی کہا کرتے تھے. تو انسان کو لوگوں کی تعریف سے مغرور نہیں ہونا چاہیے. چاہے جائے کہ انسان جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اس کو کچھ علم و بصیرت کے ساتھ نواز دیا تو وہ لوگوں کو کم تر سمجھنا شروع کر دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہاں، جو چیز کمزور معلوم ہوتی ہے اس کی انسان نشاندہی کر دے اور اس کے بارے میں بتا دے، اصلاح کے لیے اور تعلیم کے لیے اور تربیت کے لیے، تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے اور سیکھ جائیں اور جان لیں کہ ایسے موقع پر انسان کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے. تو انہوں نے اس کا یہ معنی کیا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے. بہرحال انہوں نے قرآن کی خدمت کی ہے اور بڑی قابل قدر خدمت کی ہے، لیکن ہر بندے کے کام کے اندر کوئی چیزیں ہوتی ہیں جو قابل مواخذہ ہوتی ہیں اور قابل رد ہوتی ہیں. ایسی چیزیں ان کے ہاں بہت زیادہ ہیں، تھوڑی نہیں بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود اس میں بڑی خوبیاں ہیں جن سے استفادہ کرنا چاہیے. ہم بالکل یہ کلیہ نفی نہیں کرتے. ہم تو امام زمخشری
اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحمت فرمائے اور معاف فرمائے، حالانکہ وہ بہت بڑے معتزلی تھے اور حنفی بھی تھے اور شاعر اور ادیب بھی تھے، تو لیکن قرآن کے بلاغت کے حوالے سے انہوں نے بڑا کام کیا ہے، ان کی بھی عزت کرتے ہیں، ان کا بھی اکرام کرتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ جو چیز غلط ہے اس کا بتانا چاہیے اور اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے تاکہ لوگ اس سے مغتر نہ ہوں۔ تو لوگ ایسے ہوتے ہیں، جب کسی ایک کو پڑھ لیا تو پھر کسی اور کے بارے میں نہیں جانتے تو کہتے ہیں اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ جیسے مودودی صاحب کو پڑھنے والے وہ سمجھتے ہیں مودودی نے اسلام کو سمجھا، آج تو پہلے کسی نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں، مودودی صاحب نے سمجھا اسلام کو۔ سید قطب کو پڑھنے والے کہتے ہیں سید قطب نے، ہمارے دوست ایسے تھے ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، کہتے ہیں جو فی ظلال القرآن تفسیر ہے نا، ایسی تفسیر قائم دنیا میں لکھی نہیں گئی، پڑھا کچھ اور نہیں ہے فی ظلال القرآن کے علاوہ، تو اور کسی چیز کا کیا پتہ ہوگا؟ تیری علم کی کل کائنات ہی ہے، تو تجھے کسی پتہ اور تفسیر کا پتہ ہی نہیں ہے علماء نے کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے نا یہ انسان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، جو ان چیزوں کی جو ان کے اندر خیر ہے، بڑی خیر ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن جو کمزوریاں ہیں ان کا اظہار کرنا چاہیے۔ تو قتل اصحاب الخدود ماضی کے واقعات کے اوپر بھی منطبق ہوتا ہے، اور اس کی جزا اور اس کی سزا جو آگے جہنم کی صورت میں ملنے والی ہے اس پر بھی منطبق ہوتا ہے، اور آیت کے اندر یہ دونوں کا احتمال ہے، اور دونوں کے اوپر یہ صادق آتی ہے، دونوں کے اوپر یہ صادق آتی ہے۔ اور عالم آدمی جو ہے نا وہ ایسا ہی ہوتا ہے، وہ مختلف چیزوں کو جمع کر کے کہتا ہے اس کا یہ محل ہے، اس کا یہ محل ہے، اس کا یہ محل ہے، وہ سب کو قبول کر لیتا ہے۔ اور جس کا علم محدود ہوتا ہے، جب اس کی معلومات کے مطابق بات نہیں ہوتی تو فوراً بڑک اٹھتا ہے، کہتا ہے تو نے یہ کیا کر دیا، تو نے یہ غلط بات کر دی، حالانکہ اس کا علم محدود ہے اور اسی محدود علم کی وجہ سے وہ اس طرح کی بات کر رہا ہے۔ لیکن جس کے پاس زیادہ علم ہے اور وہ اس کو بھی سمجھتا ہے، اس کو بھی سمجھتا ہے، اس کو بھی سمجھتا ہے، تو کہتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو علم کی وسعت کی ضرورت ہے، علم کو توسیع کرنے کی ضرورت ہے۔ تو قتل اصحاب الخدود، کھائیوں والے تباہ ہو گئے، النار ذات الوقود، یہ الاخدود النار، یہ بدل ہے اس سے، اور یہ بدل اشتمال ہے، یعنی وہ اخدود جو کھائیاں تھیں وہ کیا تھی؟ وہ آگ تھی، وہ آگ تھی، یعنی آگ سے بھری ہوئی تھی، ذات الوقود، اور وہ آگ ایسی تھی کہ جس کے اندر ایندھن تھا اور اس کی آگ کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیا جاتا تھا، برابر اس ایندھن کو اور زیادہ بڑھا کر اس آگ کو بھڑکایا جاتا تھا۔ النار ذات الوقود، ایندھن والی آگ، یعنی جو آگ ہوتی ہے نا کہ جلائی اور ایک وقت کے بعد وہ ایندھن جل گیا اور آگ بھی ٹھنڈی ہو گئی، نہیں، ذات الوقود وہ بھڑکائی جا رہی ہے، آگ بھڑکائی جا رہی ہے۔ اذ ہم علیہا قعود، اذ ہم علیہا قعود، اور یہ جو ہے نا ماضی کا، اذ جو ہے نا یہ ماضی کے لیے، اذ قال ربک، اذ کیسے ہے؟ یرفع ابراہیم القواعد، کیسے ہے یہ آیت؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اس ماضی کے لیے ہوتا ہے، یہاں یہ بات ہے کہ یہ ماضی کے لیے ہے، یہ چیز بتاتی ہے کہ یہ واقعات ہوئے ہیں، قرآن نے ان کی طرف اشارہ کیا اور مفسرین نے ان واقعات کی طرف ان کی تفصیلات بیان کر اس کے علاقوں کا بھی بیان کر دیا جو انسانی تاریخ سے انہیں اس کے شواہد ملے۔ اور اس کے ساتھ جب کوئی بات کی جاتی ہے اور وہ مستقبل میں ہونے والی ہو تو وہ بھی صحیح ہے، مستقبل میں ہونے والی بات کو بھی اس کے ساتھ بیان کر دیا جاتا ہے، اس لیے یہ معنی اس میں واضح کرنے کے لیے اور ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ مستقبل ایسے ہی یقینی ہے جیسے ماضی میں ہو چکا ہوتا ہے، جیسے ماضی میں ہو چکا ہوتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اب یہ ہونے والا ہے، اور اذ لایا گیا ہے کس لیے؟ اس کو تحقق الفعل کے لیے کہ یہ ایسا ہی یقینی ہے جیسا کہ ہو چکا۔ تو اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس پر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی آگ جلا کے دور نہیں چلے گئے تھے بلکہ وہ ان کو جلتے ہوئے
دیکھنے کے لیے اور نعوذ باللہ اس تعذیب سے لطف اندوز ہونے کے لیے اوپر بیٹھ کے اس کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ اذ ہم علیہا قعود، قائد کی جمع قعود ہے، وہ اہل ایمان کو سزائیں دے رہے ہیں۔ وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور جو وہ مومنوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہے تھے وہ اس کے دیکھنے والے، مشاہدہ کرنے والے تھے۔ شاہد کی جمع شہود، قائد کی جمع قعود، تو وہ اس کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ یہ ان کی ستم گری اور ان کی سنگ دلی اور ان کے نعوذ باللہ ظالمانہ جذبات کا اظہار ہے کہ وہ اس کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ حالانکہ انسان جو ہوتا ہے کسی کو تکلیف میں دیکھے تو انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے، پگھل جاتا ہے، انسان کو ترس آ جاتا ہے، تو وہ اور زیادہ کہہ رہے تھے کہ ان کو اور جلاؤ، ان کے اوپر اور بھڑکاؤ آگ کو، اور زیادہ ان کو سزا دے رہو۔ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور انہوں نے ان سے ناپسند کس چیز کو کیا؟ نقمہ ینقمو، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو دیکھ کر اس کو ناپسند کرنا اور غصے میں آ جانا، نقمہ۔ وما نقموا منہم، اور انہوں نے عیب نہیں دھرا ان کی کسی چیز پر، اور کسی چیز کو برا نہیں جانا ان میں سے، اور کوئی چیز ان کی غلط نہیں سمجھی سوائے اس کے الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، یعنی ان کی کسی چیز نے ان کو غصے میں نہیں مبتلا کیا، بھڑکایا نہیں، کوئی چیز ان کو ناپسند نہیں آئی۔ ناپسند آئی تو کیا؟ الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، صرف یہی کہ وہ یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ العزیز الحمید کے اوپر۔ یہی چیز ان کا عیب ہے، یہی چیز ان کا جرم ہے، اور یہی چیز ان کا قصور ہے۔ اللہ اکبر، ایمان لانا قصور ہے، اور ایمان بھی کس پر؟ اللہ، یہ لفظ الجلالہ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے جو اس میں ذاتی ہے، اور العزیز الحمید، وہ زبردست بھی ہے اور وہ الحمید بھی ہے، محمود بھی ہے۔ تحمید، عزیز، عزت تو غلبہ، اللہ رب العزت عزت وہ غالب ہے اپنی قوت کے ساتھ بھی، اور غالب ہے عزت اپنی بلندی اور رفعت کے ساتھ بھی۔ عزیز بہت اونچا ہے اور بہت قوت والا، عزیز مقتدر، وہ بڑی قدرت والا، زبردست ہے، اور الحمید عزت والا اور قوت والا، پھر وہ الحمید قابل تعریف بھی ہے، اور اپنی ذات میں بھی وہ حمید ہے، اپنی صفات میں بھی حمید ہے، اور یہ ساری کائنات جو ہے اس کی حمد و ثنا کر رہی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور حمد کا معنی ہوتا ہے الثناء بالجمیل علی وجہ التعظیم، کسی کی خوبیاں اور اس کے کمالات اور اس کے محاسن بیان کرنا محبت کے ساتھ اور تعظیم کے ساتھ۔ یہ چیزیں المحبت و تعظیم، یہ اس حمد کے اندر ضروری عنصر ہے، یہ ضروری چیز ہے، یہ اس کے اندر ہوتا ہے، محبت بھی ہو اس کے ساتھ اور اس کی تعظیم بھی ہو۔ وگرنہ کئی لوگ جو ہے وہ کسی کی تعریف کرتے ہیں لیکن اس سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مذاق اڑانا، اس کی تحقیر کرنا، جیسا کہ کسی نادان کو لوگ جو ہے نا علامہ کہہ دیتے ہیں، اور کسی کانگڑی کو لوگ پلوان کہہ دیتے ہیں۔ ہوتا بیچارہ بالکل دبلا پتلا ہے، زار و نزار اس کا جسم ہوتا ہے، کہتا ہے پلوان جی کی حال ہے، تو وزیر صحت کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا کبھی کبھی تحقیر کے لیے اور تمسخر کے لیے ہوتا ہے، نہیں، حمد جو ہے ایسی نہیں ہوتی۔ حمد یہ الثناء بالجمیل بالمحبت والتعظیم، محبت اور تعظیم کے ساتھ اس کی حمد کرنا، یہ الحمید۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ ہستی، اس پر ایمان رکھتے ہیں جو بادشاہ ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا۔ الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ رب العزت ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ان کے ایمان کو بھی دیکھ رہا ہے، اور اس ایمان کے اوپر جو ان کو سزا دی جا رہی ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے، اور ان ظالموں کو بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ ایمان والوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کے حوصلے دیکھیں، اور اللہ رب العزت کا حلم دیکھیں، اور اللہ رب العزت کا صبر دیکھیں کہ اللہ رب العزت فوراً نہیں پکڑتا، پھر بھی مہلت دیتا ہے۔
پھر بھی ڈھیل دیتا ہے۔ اللہ اکبر، واللہ علی کل شیء شہید۔ یہ قرآن مجید سچی بات ہے کہ تسلی کے لیے نازل ہوا ان اہل ایمان کے لیے جو اس وقت مکے کے اندر ظلم اور ستم کی بھٹی کے اندر جل رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت سمیہ اور ان کے والد یاسر، خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کے ضرب اور شتم کا نشانہ بنے، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہاتھ اٹھایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی ایذا دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے میں پٹکا ڈال دیا گیا، جسم کے اوپر لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے اوپر اوج رکھ دیا گیا، اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عزیز تھا، اور نعوذ باللہ اس نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھا لیا۔ تو یہ جو سارا کچھ ہو رہا تھا، اللہ رب العزت نے بتایا کہ میں سارا کچھ دیکھ رہا ہوں، یہ سارا کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے میری وجہ سے ہو رہا ہے، گھبراؤ نہیں، صبر کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر، اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اللہ اکبر، اے یاسر کے گھرانے والوں صبر کرو، ڈٹے رہنا، یہ ظلم و ستم جو تمہارے اوپر ڈھایا جا رہا ہے یہ سب جنت کا سفر طے کیا جا رہا ہے، ان موعدکم الجنہ، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اور جنت یقیناً کسی کو بتا دیا جائے کہ ان موعدکم الجنہ، یا جنت کسی کو دکھا دی جائے، تو پھر جو بھی کوئی تعذیب ہو اور جو بھی کوئی تشدد ہو اور جو بھی کوئی ظلم و ستم ہو، پھر انسان کو اس میں لذت ملتی ہے، پھر انسان کو اس میں لذت ملتی ہے۔ صحابہ کرام کا اور ان نیک لوگوں کا تو کیا کہنا، یہ تو پتہ نہیں ایمان کے کس درجے پر تھے، ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے جو ان کے ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ تھا۔ حضرت مولانا یحییٰ علی، اللہ اکبر، یہ صادقین صادق پور کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، مولانا جعفر تھانیسری کے ساتھ، جن کو پھانسی کا حکم دیا گیا تھا، جن کو پھانسی کا حکم دیا گیا تھا، اور پھر کچھ وقت کے لیے ان کو لاہور کے شاہی قلعے کے اندر مشقت کی قید کے ساتھ جو ہے نا سزا دی گئی تھی، مشقت والی قید۔ اور وہ مشقت کیا تھی کہ کنواں چلانا ہے پانی نکالنے کے لیے، جہاں بیل کو جوتا جاتا ہے اور وہ کنویں سے پانی نکالتا ہے، وہاں تم نے جو ہے نا اس کنویں کا پانی نکالنا ہے، اور کھانا بھی نہیں ہوتا تھا، اور اللہ اکبر وہ مونج کوٹنے کے لیے دی جاتی تھی کہ یہ مونج کوٹنی ہے اور اس کا باندھ بنانا ہے۔ اس طرح کی سزائیں بڑی شدید، قلعے کے اندر تو بہت عقوبت خانہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے اور اللہ تعالیٰ عافیت میں اور حفاظت میں رکھے، بہت زیادہ شدت والا تھا۔ اور وہ تو تھے بھی انگریز، انہیں تو کوئی ترس بھی نہیں آتا تھا، ان کو بھی نہیں ترس آتا، یہ ان سے زیادہ بڑے ظالم ہیں جو آج ان کے جانشین ہیں، یہ ان سے بڑے ظالم ہیں، بہت ظلم کرتے ہیں یہ، اللہ معاف کرے۔ انسان کا مزاج ہی ایسا ہے، جس کام میں لگا ہوتا ہے بس پھر وہ بس سب کچھ بھول جاتا ہے۔ تو حضرت مولانا یحییٰ علی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، وہ اس سارے تشدد اور عذاب کو خود جھیلتے تھے، اور لکھا ہے تاریخ میں کہ ان کی نیکی اور ان کے تقوی کی وجہ سے لوگ کہتے تھے کہ یحییٰ تم یہ کام نہ کرو، تمہاری جگہ پر ہم یہ کام کر دیتے ہیں، پانی جو ہے نا ہم نکال دیتے ہیں، یہ سزا ہم دے دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں نہیں، یہ میرا کام ہے، مجھے اس کام میں لذت ملتی ہے، یہ سزا میری ہے، تو میں اس کے لیے یہ سزا جھیلتا ہوں جو میرا رب ہے، جو میرا منعم حقیقی ہے، اور مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں تیرے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں، مجھے اس میں لذت آتی ہے، یہ میں چھوڑوں گا نہیں، یہ میں کروں گا۔ تو یہ چیز جو انسان کا ایمان ہے نا، یہ ایمان ایک پھر عجیب چیز ہے۔ پھر انسان کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے نا، پھر وہ اس کے لیے عذاب نہیں رہتا، اس عذاب میں عذوبت آ جاتی ہے، اس میں تعذیب نہیں ہوتی، اس میں عذوبت ہوتی ہے، مٹھاس آ جاتی ہے، تیری وجہ سے ہوتا ہے۔ واجد الملامت فی ہواک لذیذۃ حبا لذکرک فلیلمنی اللوم، اللہ، تیرے نام کی وجہ سے مجھے برا کہا جاتا ہے کہ میں تیرا ہوں، تو مجھے کہتے رہیں، مجھے تیرا کہہ کے کہتے ہیں، تو پھر مجھے اس میں مزہ آتا ہے، پھر مجھے اس میں مزہ آتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا مومنوں کی تثبیت کے لیے اور ان کو اطمینان دلانے کے لیے اور ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے یہ آیات، اور اس طرح کی آیات سے پھر ان کے ایمان بڑھ جاتے تھے۔ اللہ اکبر، جیسا کہ وہ آتا ہے
حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ کتنی تعظیم ہے، تختے کے اوپر میخیں لگا کے گاڑا ہوا ہے اور لٹکی ہوئی ہیں اور میخیں جسم میں ٹھکی ہوئی ہیں، خون بہہ رہا ہے اور تعذیب ہو رہی ہے، تیر بھی مارے جا رہے ہیں، تکلیفیں بھی پہنچائی جا رہی ہیں، اور سارے منظر ہٹا کے جنت کھول کے دکھا دی جاتی ہے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، سارا کچھ بھول جاتا ہے اور پھر اللہ رب العزت کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ یہ چیز جو ہے نا، ایمان اور اللہ رب العزت کے وعدوں پر یقین، یہ انسان کے اندر ایسی قوت پیدا کرتا ہے کہ پھر انسان کسی بھی تعذیب کو خاطر میں نہیں لاتا۔ اور ایسے ہی ہوا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا وليعلمن الکاذبین۔ اللہ ام حسب الذین یعملون السیئات یسبقونا ساء ما یحکمون۔ یہ ہم سے بھاگے ہوئے نہیں ہیں، یہ ہمارے قبضے میں ہیں، ہم ان سے پورا انتقام لیں گے اور ایک ایک چیز کا انتقام لیا جائے گا۔ بس وقت ہے اس کا، وہ وقت آنے والا ہے، جب لیا جائے گا تو پھر پتہ چل جائے گا۔ اللہ